کون سا دین ہے؟ مطلب یار کسی دشمن کی سے جو عورت آپ کے قبضے میں آئے اس کے ساتھ آپ ہم بستری کرو، اس کے ساتھ آپ مطلب یہ تو زنا ہو گیا۔ تقریباً 4200 ریلیجنز ہیں، مذاہب ہیں، اس میں سے سب سے بیسٹ والا ہمارا دین اسلام۔ ہیلو گائز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فہد فرحان خان آفیشیل۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے لونڈی، کانکیوبائن، جو پرانے زمانے میں مطلب کہ 1400-1500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی، اور ان جنگوں میں پھر جب مسلمانوں کی فتح حاصل ہو جاتی ان کو، اور کفار کی طرف سے جو عورت ذات مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تو ان کو کہا جاتا تھا لونڈی یا پھر باندی، مطلب ایک قسم کی وہ غلام بن جاتی تھی۔ تو ان کے ساتھ اسلامک وے کے مطابق ہم بستری کرنا جائز قرار دے دیا گیا تھا، وہ بھی بغیر نکاح کیے۔ مطلب ایک بیوی اور شوہر کے بیچ نکاح ہوتا ہے تو اس کے بعد جا کے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، لیکن لونڈی کا یہ عالم تھا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہوتا تھا۔ ہاں، اس کے کچھ شرائط تھے، اور وہ شرائط آج کل کے زمانے میں لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اسلام کے اوپر اتنا بڑا سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سا دین ہے؟ مطلب یار کسی دشمن کی طرف سے جو عورت آپ کے قبضے میں آئے اس کے ساتھ آپ ہم بستری کرو، اس کے ساتھ آپ مطلب یہ تو زنا ہو گیا۔ تو یہ زنا نہیں ہے، اس کے کچھ احکام ہیں، وہ پورے کرنے کے بعد ہی ایک لونڈی جب آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے اور پوری زندگی کے لیے آپ کی طرف ہو، تو جس مجاہد کے پاس لونڈی آ جاتی ہے صرف اس کا حق ہوتا ہے اس لونڈی پہ کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے اور اس سے بچے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے احکام رکھے گئے تھے اسلام میں، جو کہ یہ ہے کہ جو لونڈی جس مجاہد کے قبضے میں آ جائے، مطلب وہ بندہ جس نے جنگ میں حصہ لیا ہوا ہو اور جنگ میں جب فتح حاصل ہو تو ان کی طرف جو عورتیں آ جاتی ہیں وہ بھیج دیتی کہ یہ لونڈی اس مجاہد کی ہو گئی، اب اس کا نفقہ خرچہ سارا کچھ یہ جو جنگ میں حصہ لینے والا جوان ہے اس کی طرف سے ہوگا، مطلب پوری زندگی کے لیے وہ اس کی غلام۔ تو غلام کے کچھ احکام ہوتے تھے، یہ نہیں کہ بس غلام ہے تو آپ اس پہ ظلم کرتے رہو۔ یہ واحد ہمارا دین اسلام ہے جو یہ رولز لے کے آیا تھا کہ مطلب اس سے پرانے زمانے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلام ہوتا تو جس لیول پہ اس کا مالک چاہتا ہوتا وہ اس پہ ظلم کرتا، اس کو فاقوں کا شکار بناتا، اس کو کھانا نہیں دیتا تھا کئی دن، اور جتنا زیادہ اس کا ہو سکتا تھا وہ خود کو سیٹسفائی کرتا کہ بس یہ میرا غلام ہے اور میں جتنا زیادہ اس پہ ظلم کروں اس سے مجھے تسکین ملے گی۔ لیکن اسلام پھر یہ حقوق لے کر آیا کہ اگر ایک عورت ذات، ایک باندی، ایک لونڈی مجاہد کے قبضے میں آ گئی تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان اس لونڈی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ صرف اور صرف اس مجاہد کی ہی پراپرٹی ہو جائے گی جو جنگ میں حصہ لے چکا ہے اور اب وہ اس کے قبضے میں آ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر لونڈی کے زندگی بھر کا خرچہ یا پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کا بھی خرچہ اس مجاہد کے اوپر رکھا جاتا، اور تبھی اس کے حصے میں وہ لونڈی آ جاتی۔ پھر یہ بھی پاسبل ہو سکتا تھا کہ مطلب کوئی ایسا وقت آئے کہ انسان سے کوئی گناہ وغیرہ ہو جائے، تو خیر وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، ان سے تو گناہ ہونا اس دور میں بڑا مشکل کام تھا کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے، کیونکہ ان کے ایمان بڑے مضبوط تھے۔ بہرحال شرط یہ تھی کہ اگر کوئی گناہ وغیرہ ہو جائے تو پرانے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ آپ سے اگر یہ گناہ ہوا ہے تو آپ ایک غلام آزاد کر لو، یا ایک باندی مطلب لونڈی آزاد کر لو۔ تو اس طرح کی سچویشنز میں پھر غلام آزاد ہو جاتے تھے۔ آج کل تو ایسا ہو نہیں رہا کیونکہ آج کل کوئی غلام وغیرہ ہے نہیں، لیکن پرانے زمانے میں تو سب سے بیسٹ جو ہمارا اسلامک وے ہے اس وے کے مطابق ایک لونڈی کو ٹریٹ کیا جاتا۔ لیکن آج کل سوال اٹھ رہا ہے کہ یار مطلب بغیر نکاح کیے کیسے ایک پرائی عورت، اور وہ بھی کفار کی طرف سے، مطلب کوئی کافر عورت، یہ تو اس کے ساتھ زنا ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے خود اس کا حکم دیا تھا کہ اس طرح کا سچویشن ہوگا تو تبھی آپ پہ ایک لونڈی حلال ہوگی، مطلب آپ اس کے ساتھ اگر ہم بستری کرو گے، اس سے بچے پیدا کرو گے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایسا انسان نہیں جس نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو، یہ صرف اس انسان کی بات ہو رہی ہے، اس مجاہد کی بات ہو رہی ہے جو جنگ میں حصہ لے چکا ہو اور غازی بن کے لوٹا ہو۔ تو لوگوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ اس لونڈی کو مطلب ایک قسم کی اس کی وائف ہو جاتی، اس کی بیوی بن جاتی۔ ہاں، لیکن نکاح اس میں ضروری نہیں تھا، بغیر نکاح کہ وہ کر سکتے تھے سب کچھ، اور وہ لونڈی بھی اس کے قبضے میں تب تک رہتی جب تک اس کا نفقہ خرچہ وغیرہ سب کچھ اٹھا سکتا تھا۔ مطلب ان کو یہ حکم تھا ہی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو اسی لیے پوری دنیا میں جتنے بھی سارے ریلیجنز ہیں، تقریباً 4200 ریلیجنز ہیں، مذاہب ہیں، اس میں سے سب سے بیسٹ والا ہمارا دین اسلام سب سے برحق اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ ہر چیز کے لیے دو پہلو ہے اسلام میں، مطلب ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، تو صحیح کے لیے الگ ڈیفینیشن ہے کہ وہ کیوں صحیح ہے، غلط کے لیے بھی ایک ڈیفینیشن ہے کہ وہ غلط کیوں ہے۔ جبکہ ایسے کافی سارے مذاہب ہیں جن میں سے یہ نہیں ہے، لائک
اولاد اور ماں باپ کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو موسٹلی اب ہمارے ہاں بھی یہ عام ہو رہا ہے کہ صرف ماں باپ کے ہی حقوق اولاد کو بتائے جاتے ہیں کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں. اولاد کے حقوق زیادہ تر ڈسکس نہیں ہوتے کہ وہی اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر، جبکہ اسلام میں یہ موجود ہے. صحیح حدیث، بخاری شریف اور جتنے بھی جو اسلامک بکس ہے، سب سے بڑی اینڈ گلوریس بک قرآن پاک میں یہ موجود ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ والدین کے بھی حقوق ہے اولاد پر، جبکہ اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین پر. لیکن آج کل کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا. خیر وہ الگ ٹاپک ہے، واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. تو لونڈی یا باندی، جس کو انگلش میں کانکیوبائن کہتے ہیں، کہ اس زمانے میں، آج کل مطلب یہ نام کسی کو یاد ہی نہیں رہتا یا پھر کوئی ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آج کل ایسا ہو ہی نہیں رہا نا. اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سوال ایک غیر مذہبی انسان اٹھاتا ہے اسلام کے اوپر کہ کیا اسلام میں واقعی ایسا تھا. تو آج میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ اسلام میں اس کے لیے کافی سارے احکام تھے، معاملات تھے، کیونکہ وہ سارا کچھ اگنور کر کے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا تو آج آپ کو کلیئر ہو گیا. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین اسلام کے مسائل لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں، اور ہر انسان کے پاس اپنے ریلیجن، اپنے دین اسلام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا علم موجود ہو کہ میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں تو کیوں فالو کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال کریے گا. اللہ حافظ. Please subscribe my channel. Thank you.